کہ الیکٹرک کے لوگ تمہاری گلیوں میں آتے ہیں اور تمہاری گلیوں میں آ کے بدماشی کے ساتھ کنیکشن کاٹ کے چلے جاتے ہیں. آتے ہیں. میری قوم کے لوگ اس وقت بہت مشکل میں. اگر بجلی کا بل دے دیں تو بچوں کی پڑھائی کا بل نہیں دے سکتے, اگر کھا لیں تو پہنا نہیں سکتے. ان حالات کے اندر اگر کوئی مجبور ہے, اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ بجلی کا بل جمع کرے, اور اگر کسی کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے, تو میں نے آپ سے کہا کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر اگر جنت چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دے, تو اپنی اولاد کو پہلے کھانا کھلائیں گے یا کہ الیکٹرک کا بل دیں گے؟ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانا کھلانے کو بچے کے نہیں ہے, اور اگر وہ بجلی کا بل پے نہیں کر سکا, کوئی بجلی کا کنیکشن کاٹنے آتا ہے, تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس مہاجر قوم کے جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ناتا خان پہ جا کے کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتا, اگر پہاڑ گنج پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر بنارس پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر گیلر کالونی میں جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر شیر پاؤں میں جا کے کاٹ نہیں سکتا, بلال کالونی میں تم جا کے نہیں کاٹ سکتے, تو اس مہاجر بستی میں اس وقت تک مت آنا جب تک شیر پاؤں, جب تک آپ کا پہاڑ گنج ان جگہوں سے سارے کنڈے ختم نہ کر لو. اگر ان علاقوں میں کوئی آتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اگر تم بجلی بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کاٹنے آئے ہو تو پلیز آپ واپس چلے جاؤ. اور اگر وہ تمہاری پلیز پر نہیں مانتا, کوئی اور زبان جانتا ہے, تو پھر اس کو اس زبان میں, لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں کٹنا چاہیے. میں چاہتا ہوں تمہاری گلیاں, تمہارا محلہ یہ ثبوت دے کہ یہ مہاجروں کا علاقہ ہے. تمہیں اپنی گلیوں کی حفاظت کرنی ہے, تمہیں اپنی گلیوں میں اپنے پڑوسی کی حفاظت کرنی ہے. تمہاری گلی میں کوئی ادارہ لات مار کے کسی کے گھر میں گھستا ہے, ہر گلی کے اندر 20 مکان ہوتے ہیں, 19 مکان تماشا دیکھتے ہیں. طے کر لو, عہد کر لو کہ آج کے بعد کسی کے گھر میں کوئی لات مار کے گھسا تو 19 کوارٹر بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے. دیکھتا ہوں سارا کوئی آ کے یہاں سے گرفتاری کر لے. ہم تماشا دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک کرنے کی کوشش کرو. یہ الیکشن پھر چلے جائیں گے, کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا, لیکن جس دن تم نظریاتی بن گئے, جس دن تم قوم پرست بن گئے, خدا کی قسم 1000 الیکشن جیتنے کی برابر جیت نظر آئے گی کہ ہاں میری قوم دوبارہ سے مہاجر بن کر متحد ہو گئی. ہم 1986 والا دور واپس لانا چاہتے ہیں جہاں ایک آواز کے اوپر پوری مہاجر قوم سڑکوں پر نظر آئے. ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے متحد کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی اتحاد قائم کر سکتا ہے تو صرف یہ پرچم کر سکتا ہے جس پرچم کی حرمت کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, ہزاروں لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, ہزاروں لوگوں نے روپوشیاں کاٹی ہیں, گھر کے گھر تباہ ہوئے اس پرچم کے حرمت کے لیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میری کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ پٹھان سے, نہ سندھی سے, نہ بلوچی سے, نہ کسی غیر سے. میں ہر ایک کو اس شہر میں رہنے والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. جو اس شہر میں رہتا ہے, اس شہر کے قانون, اس شہر کے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس شہر میں رہ کر اپنے قبائلی سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا, تو جب میں تمہارے قبائلی علاقے کے اندر شہری نظام نافذ نہیں کر سکتا, تو اس شہر میں بھی اس شہر کا نظام چلے گا. قبائلی نظام کو میں مسترد کرتا ہوں, نہیں چلنا چاہیے. اس شہر کو نظر آنا چاہیے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے, تمہاری گلیاں ہیں. آپ کے منشور میں تھا کہ محسوسین مشرقی پاکستان واپس آئیں گے. ان نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ سقوط ڈھاکہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں, کہ کیا ظلم ڈھائے گئے تھے. ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا, ایک بار نہیں کئی بار دھوکہ ہوا, اور میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. کہا کہ برصغیر پاکستان, برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. اور جب پاکستان بن گیا, کس کی قربانیوں میں بنا تھا؟ یو پی, سی پی, دہلی, آگرہ, بہار, حیدرآباد, دکن, ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پنجاب میں قربانیاں نہیں دی تھی, سندھ نے قربانیاں نہیں دی تھی, سرحد کی قربانیاں نہیں دی تھی. بلوچستان پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شامل ہوا تھا. قربانیاں کس نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے؟
وہ لوگ جو آج مہاجر کہلاتے ہیں ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا وفادار بن کے رہنا تھا ہندوؤں کا تو ہماری گردنیں کیوں کٹوائی تھی, ہم سے قربانیاں کیوں مانگی تھی, ہم سے یہ نعرے کیوں لگوائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا تو ہر مسلمان کا, اور کم از کم اس مسلمان کا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے, ان کا حق بنتا ہے, آج بھی بنتا ہے, جس طرح کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے, جو پاکستان بنانے والا ہے, اس کا حق بنتا ہے اس پاکستان کے اوپر. ان کو آنا چاہیے. لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم, ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دھوکے کے بعد ہم اس دھوکے کو ابھی ہم. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کٹ گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں رہ گئے, آپ نے سرحدیں بند کر دی. ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکلے تھے کہ 1971 کے اندر پھر دوبارہ سے پاکستان کے خلاف تحریک چلی, بنگلہ دیش کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی رہی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کیوں بنا, یا بنگلہ دیش بننے کی وجوہات میں ذمہ دار کون تھا. پنجاب ذمہ دار تھا, سندھ ذمہ دار تھا, ہماری افواج ذمہ دار تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی, ہماری اشرافیہ ذمہ دار تھی, ہمارے حکمراں ذمہ دار تھے. بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب محصورین مشرقی پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں جب پاکستان کی افواج بنگالیوں کو علیحدگی سے روکنے کے لیے آپریشن کر رہے تھے, تو وہاں مکتی بانی بنا کر پاکستان کی افواج پہ حملے کیے جا رہے تھے, ایمبوش کیے جا رہے تھے. رزلٹ کیا تھا؟ لوگ مر رہے تھے. کون تھا ان لوگوں کو بچانے والا؟ ہمارے وہ لوگ جنہیں میں اپنا بھائی کہتا ہوں, جنہیں میں اپنا رشتہ دار کہتا ہوں, جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں, وہ آگے آگے بڑھتے تھے فوج سے اور کہتے تھے نہر کا پانی مت پینا, پہلے ہم پی کے دیکھ لیں اس میں بنگالیوں نے زہر تو نہیں ملا دیا. ہم اس پنجاب کی فوج کی رکھوالی کر رہے تھے, ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے تھے. گلی سے اگر فوج کو نکلنا ہوتا تھا, ہم کہتے رکو پہلے ہم دیکھ لیں, گلی سے باہر نکل کے کوئی حملہ نہ کر دے. ہم آگے آگے اپنی فوج کے سامنے لڑے تھے, آگے فوج سے آگے ہم بنگالیوں سے لڑ رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں. ٹھیک ہے, حالات کیا تھے نہیں معلوم, فوج نے ہتھیار ڈالے, ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ ڈالے یا کن حالات میں ڈالے, کس کے حکم پہ ڈالے, میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا, لیکن ڈالے. اور اس کے بعد جنہوں نے ہتھیار ڈالے واپس آ گئے. آج وہ لوگ جو فی سبیل اللہ, اللہ کے نام پر تمہاری مدد کر رہے تھے, اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے, آج وہ لوگ کس حال میں کبھی سوچا ہے؟ جن کو تم جھولے میں چھوڑ کر آئے تھے, جس بچی کو, آج وہ بوڑھی ماں سفیدی لے کر اپنے بالوں میں اس پاکستان میں آنے کا انتظار کر رہی ہے. آج 66 کیمپوں میں وہاں پر لوگ آج بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے بتائیے محصورین مشرقی پاکستان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جدوجہد کی تھی, پھر دھوکا ہوا, سب واپس آ گئے. وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. تمہاری حکومت نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وفادار بن کے رہو. ہم ان دھوکوں کے بعد پھوک پھوک کے قدم رکھنا چاہتے ہیں. کہتے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا, ایسے کہتے نا. ہمارے ساتھ جتنے دھوکے ہوئے, میں اب نہیں چاہتا کہ اس شہر کے اندر کوئی کسی اور کی جنگ لڑے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف جنگ کرے. اگر مجھے لڑنا ہے, میری قوم کے کسی نوجوان کو لڑنا ہے, اپنی قوم کے لیے لڑے گا, صرف اپنی قوم کے لیے لڑے گا.